یا بیٹیاں پوچھنا چاہتا ہے، اولاد پوچھنا چاہتا ہے، یا خاندان پوچھنا چاہتا ہے، حسد پوچھنا چاہتا ہے، یا نسب پوچھنا چاہتا ہے، لڑکپن پوچھنا چاہتا ہے، یا جوانی پوچھنا چاہتا ہے، پہاڑ پہ چڑھنا پوچھنا چاہتا ہے، یا اترنا پوچھنا چاہتا ہے، دعوت پوچھنا چاہتا ہے، ایمان پوچھنا چاہتا ہے، ایمان پوچھنا چاہتا ہے، کلام پوچھنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ عمائدین شہر فیصل آباد کے سربکف سرفروش مجاہد مباحد غیرت مند دوستوں ساتھیوں اور بزرگوں اسٹیج پر تشریف فرما زعماء علماء سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات آج ایک بار پھر آپ کی اس عظیم الشان فقید المثال کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ گزشتہ سال بھی آپ کی اس کانفرنس میں مجھے شریک ہونا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پہ میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ اس وقت کا اس حلقے کا شکوہ میرے اوپر تھا اور مجھے یہ میری کوشش تھی کہ میں شکوے کو دور کر سکوں اور ان کا یہ قرض اتار سکوں۔ اللہ کا شکر ہے آج مجھے وہ قرض اتارنے کی توفیق ہوئی اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مجھے
یہ بھی افسوس کی بات بھی ہے اور خوشی کی بھی کہ پچھلے سال اس اسٹیج کی زینت ایک شخص تھا اور اس کا نام عثمان تھا، اور وہ اسٹیج کے اس طرف کھڑا تھا، قائد اہل سنت خطاب کر رہے تھے، لیکن آج میں یہ بات کہنے میں بھی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اگرچہ وہ اس پروگرام کے فوراً بعد پرچم اتارتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، لیکن اسٹیج خالی نہیں ہے۔ آج میرے دائیں جانب بھی اس کا بھائی ہے اور بائیں جانب بھی اس کا بھائی ہے۔ ایک کو ابو بکر کہتے ہیں اور ایک کو عمر کہتے ہیں۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مٹ جائیں گے۔ بھائی، یہ مٹتے مٹتے بڑھ جاتے ہیں، یہ مٹتے نہیں ہیں۔ میں چونکہ اس کے بعد آ نہیں سکا، میں ان کے والد صاحب سے، ان کے بھائیوں سے، خاندان سے تعزیت کرتا ہوں، اور اس کے کچھ عرصے بعد اسی کا کزن غالباً ملک عرفان وہ بھی شہید ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جن کی عظمت کی باتیں کرتے کرتے یہ دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے ساتھ انہیں اکٹھا فرمائے۔ مجھے یاد ہے میں بہت پہلے میں نے ایک سفر کیا تھا، اور اس سفر میں یہ جو جلسہ گواہان نبوت ہے، یہ پنجاب کے بنیادی سفروں میں سے میرا ایک سفر تھا۔ جب میں یہاں آیا تھا تو ابھی بھی میں کافی سارا آپ کو دور سے نظر آتا ہوں، اس وقت اور بھی زیادہ نمایاں تھا۔ تو مجھے دیکھ کر ایک شخص کہنے لگا کہ یہ کیا گفتگو کرے گا، آپ نے کس مہمان کو بلا لیا؟ بہرحال وہ میرا پہلا سفر تھا، گفتگو کی تھی۔ آج مجھے وہ بات چونکہ دوبارہ یاد آ گئی، میں نے اس سفر کا ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا کہنا چاہتا ہوں، چھوٹے ہو تب، کم علم ہو تب، کم عمر ہو تب، بس ایک بات یاد رکھنا، بڑوں کے ساتھ جڑے رہنا۔ چھوٹے ہو تب، کم علم ہو تب، کم عمر ہو تب، ایک بات یاد رکھنا، بڑوں کے ساتھ جڑے رہنا۔ یہ بڑوں کے ساتھ جڑے رہنا ہی بڑے کمال کی بات ہے۔ اس میں کیا کیا ہے یہ تفصیلات تو پھر کبھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ کانفرنس کا بڑا خوبصورت عنوان ہے، اور مولانا صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس عنوان کو سب سے پہلے ہم نے ہی شروع کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج یہاں ابھی مجھ سے پہلے ایک بچہ گفتگو کر رہا تھا، اس کا نام بھی عمر تھا۔ جب آپ دین کی خدمت کرو گے نا تو نسلوں میں دین منتقل ہوگا۔ اس کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ اس کی بھی کوئی نسبت ہے جو اس میں منتقل ہوئی ہے، اور یہ انشاءاللہ منتقل ہوتی رہے گی۔ اس کارواں میں شامل لوگ رد نہیں کیے جاتے، اس کارواں میں شامل لوگ قبول کیے جاتے ہیں، اور یہی اس کارواں کا کمال ہے اور یہی اس کا فضل ہے۔ اور جب اس کارواں میں شامل ہو کر کہیں ادھر ادھر جانے کی کوشش کرو گے تو پھر کوئی بھی ہوگا اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ بہار سے جڑے رہو گے حیثیت بڑھتی رہے گی، یہ دور ہونے سے نہیں بڑھتی، یہ جڑ جانے سے بڑھ جاتی ہے۔ عنوان بڑا خوبصورت ہے، اور عنوان ہے گواہان نبوت، یعنی نبوت کے گواہ۔ کس کے گواہ؟ اونچی، گواہان نبوت، یعنی نبوت کے گواہ۔ اور نبوت بھی کون سی بھائی؟ نبوت بھی کون سی؟ گواہان نبوت۔ نبوت بھی کون سی؟ نبوت بھی وہ جو آخری ہے، نبوت بھی وہ جو آخری ہے، رسالت بھی وہ جو آخری ہے، اور نبی بھی وہ جو آخری ہے۔ نبوت بھی وہ جو کمال کی ہے، نبی بھی وہ جو کمال کا ہے، اور رسالت بھی وہ جو کمال کی ہے۔ توجہ، اس نبوت کے برابر بھی کوئی نہیں، اس نبی کے برابر بھی کوئی نہیں، اس نبوت کے برابر بھی کوئی نہیں، نبی کے برابر بھی کوئی نہیں۔ بھائی نبوت کے برابر کیوں کوئی نہیں؟ اس لیے کہ یہ صرف نبوت ہی نہیں، یہ تو ختم نبوت ہے۔ یہ صرف نبوت ہی نہیں، ختم نبوت ہے، اور یہ صرف نبی ہی نہیں، یہ تو ختم الرسل ہے۔ کون ہے بھائی؟ آپ بڑے ذوق سے بیٹھے، مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ آپ محبت سے بیٹھے، مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ آپ گھروں سے آئیں، مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ آپ بڑے خوبصورت ہیں، مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ ساری باتوں کا پتہ اور معلومات تو
آواز سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میں آج کل ایک بات کہتا ہوں، پہلے بھی آپ سے کی پھر کہتا ہوں کہ میں جسموں سے مخاطب ہونے کا عادی نہیں ہوں، اور ساکت لوگوں سے مخاطب ہونے کا عادی بھی نہیں ہوں، اور گم لوگوں سے مخاطب ہونے کا عادی بھی نہیں ہوں، اور صرف نعرہ لگانے والوں سے مخاطب ہونے کا عادی بھی نہیں ہوں۔ میں صرف حاضر ہونے والوں سے بھی مخاطب ہونے کا عادی نہیں ہوں بھائی، میں دل والوں سے مخاطب ہونے کا عادی ہوں، اور میں کہا کرتا ہوں مجھے تم نہیں چاہیے، تمہارا دل چاہیے۔ اس لیے ذرا متوجہ ہو، بات سمجھ میں آئے تو کنجوسی مت کریں۔ کنجوسی کا مطلب سبحان اللہ الحمدللہ کہنے میں کنجوسی مت کریں۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، یہاں کوئی بات بھی کہنی ضائع تھوڑی جاتی ہے۔ تبلیغی آزاد نہیں کرتے، ایک مرتبہ کہو گے تو عربی گھوڑا دوڑتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، وہ درخت کے سائے کے تلے سے نکل ہی نہیں سکے گا۔ یہ یہاں کا گھوڑا تھوڑا ہی ہے بھائی، یہ جنت کا گھوڑا ہے، اور جنت میں تھوڑا ہی کہا جائے گا نیچے سے گزر جاؤ، جنت میں کہا جائے گا اوپر بیٹھ جاؤ۔ اور ایک بات سمجھ لو، ویسے میں گفتگو سے پہلے ایک بات سمجھ لو، یہ گھوڑا پیدا ہوا ہی اوپر بٹھانے کے لیے ہے، نیچے سے گزارنے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ اس لیے وہ کام کرا کرو جو فطرت میں، فطرت سے باہر کام کرو گے تو لوگ کچھ تو کہیں گے نا، پھر ان کو کیوں گلا کرتے ہو، خود کام جو غلط کی ہے۔ اور میں نے ایک موقع پر کہا چلو تم جاتے ہو جاؤ، اس کو نیچے کیوں لے جاتے ہو؟ عنوان کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، عنوان کیا ہے؟ نبوت کے گواہ۔ اچھا یہ جو نبوت کے گواہ ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ کہنے والا کہتے ہیں بھائی ایک بات یاد رکھو، کیس مضبوط تب ہوگا جب گواہ مضبوط ہوگا، بات مستحکم تب ہوگی جب گواہی مستحکم ہوگی۔ گواہی کمزور ہوگی، گواہ کمزور ہوگا، کیس کمزور ہو جائے گا۔ کیس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے، آخری مراحل تک پہنچانے، کیس کو ثابت کرنے، کیس کو جیتنے، تو کہنے والا کہتے باقی زور تونے دو، گواہوں کو مضبوط رکھو، گواہ مضبوط ہوگے، تمہارا کیس کہیں ریجیکٹ نہیں ہو سکتا، پار نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ مقبول ہوگا۔ کیا کریں؟ کہ گواہ مضبوط کرو۔ اللہ نے دنیا میں حضور کو نبوت دے کر بھیجا، صرف نبوت نہیں، ختم نبوت دے کر بھیجا، آپ کو عزتیں دے دی، آپ کو عظمتیں دے دی، آپ کو قرآن دے دیا، آپ کو کلام دے دیا، آپ کو پیغام دے دیا، نبیوں کا سردار بنا دیا، رسولوں کا تاجدار بنا دیا، نبیوں کا امام بنا دیا، کائنات کا مقصود بنا دیا، کائنات کا مطلوب بنا دیا، فخر الرسل بنا دیا، تاجدار انبیاء بنا دیا، کائنات کا معزز ترین انسان بنا دیا، برتر اور بالا بنا دیا۔ کیا ہو گیا؟ آپ ساقی کوثر بن گئے، شافع محشر بن گئے، جانے جہاں بن گئے، محبوب خدا بن گئے، محمد مصطفیٰ بن گئے، احمد مصطفیٰ بن گئے، خیر الورا بن گئے، بدر الدجا بن گئے، شمس الضحیٰ بن گئے، رحمت للعالمین بن گئے، شفیع المذنبین بن گئے، خاتم النبیین بن گئے، اور نبیوں کے امام بن گئے، مقتدی اور ماوا بن گئے۔ کائنات میں سب سے حسین، خوبصورت اور بہتر ہوئے، آپ کا جسم اعلیٰ، آپ کی آنکھیں اعلیٰ، آپ کی نگاہیں اعلیٰ، آپ کا وجود اعلیٰ، آپ کے قدم اعلیٰ، آپ کا پسینہ اعلیٰ، آپ کے لب اعلیٰ، آپ کے جملے اعلیٰ، آپ کی باتیں اعلیٰ، آپ کے کرامات اعلیٰ، آپ کے موضوعات اعلیٰ، آپ کی عظمت اعلیٰ، آپ کا شہر اعلیٰ، آپ کی بستی اعلیٰ، آپ کا لباس اعلیٰ، آپ کی زلفیں اعلیٰ، آپ کا کردار اعلیٰ، آپ کی گفتار اعلیٰ، آپ کا اخلاق اعلیٰ، آپ کی اعمال اعلیٰ، آپ کی جسم اعلیٰ، آپ کی عظمت اعلیٰ، آپ کی رفت اعلیٰ، بچپن اعلیٰ، لڑکپن اعلیٰ، جوانی اعلیٰ، ہر کام اعلیٰ، ہر فعل اعلیٰ، ہر قول اعلیٰ۔ آپ نمونہ ہیں، آپ مثال ہیں، آپ معیار ہیں، آپ امام ہیں، آپ مقتدی ہیں، آپ استاذ ہیں۔ آپ کی عظمت کو دنیا میں پھیلنا ہے۔ قرآن کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین اسوہ حسنہ آپ کا ہے، سب سے بڑی عظمت
عظمت آپ کی ہے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ درجہ آپ کا ہے، سب سے بہترین کتاب آپ کو دی ہے، سب سے بہترین امت آپ کو دی ہے، سب سے بہترین شہر آپ کو دیا ہے، حسن سب سے اعلیٰ آپ کو دیا ہے، علم سب سے بڑا آپ کو دیا ہے، عمل سب سے بڑا آپ کو دیا ہے، تقوی میں آپ آگے ہیں، طہارت میں آپ آگے ہیں، بزرگی میں آپ آگے ہیں، معیشت آپ کی اعلیٰ ہے، معاشرت آپ کی اعلیٰ ہے، تمدن آپ کا اعلیٰ ہے، اخلاق آپ کا اعلیٰ ہے، کردار آپ کا اعلیٰ ہے، گفتار آپ کی اعلیٰ ہے، بیان آپ کا اعلیٰ ہے، بات آپ کی اعلیٰ ہے، سیرت آپ کی اعلیٰ ہے، صورت آپ کی اعلیٰ ہے، یہ ساری دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ لیکن میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، سوال یہ اٹھانا چاہتا ہوں، جس دور میں آپ آئے اس دور میں کیمرہ نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے، الیکٹرانک سامان نہیں ہے، محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ نے رہنا دنیا تک ہے، آپ کی عزت میں رہنا ہے، آپ کے دین میں رہنا ہے، پوری دنیا میں یہ دین کیسے پہنچے گا، آپ کی بات کیسے پہنچے گی، آپ کا پیغام کیسے پہنچے گا، آپ کا کلام کیسے پہنچے گا، اٹھتے کیسے تھے کیسے پتا چلے گا، بیٹھتے کیسے تھے کیسے پتا چلے گا، بولتے کیسے تھے کیسے پتا چلے گا، کھاتے پیتے سوتے جاگتے کیسے تھے کیسے پتا چلے گا، لب کیسے تھے کیسے پتا چلے گا، ظلم کیسی تھی کیسے پتا چلے گا، کردار و گفتار و اخلاق و اعمال کیا تھا کیسے پتا چلے گا، صداقت و دیانت و امانت و شرافت کیا تھی کیسے پتا چلے گا، جلوے اور علم اور عمل کیا تھا کیسے پتا چلے گا، نکلتے تھے تو کیسے نکلتے تھے کیسے پتا چلے گا، سیرت محفوظ کیسے ہوگی، صورت محفوظ کیسے ہوگی، جلال محفوظ کیسے ہوگا، کمال محفوظ کیسے ہوگا، کتاب محفوظ کیسے ہوگی، فرمان محفوظ کیسے ہوگا، بیان محفوظ کیسے ہوگا، لب محفوظ کیسے ہوں گے، سب محفوظ کیسے ہوں گے، کمپیوٹر نہیں ہے، کیمرہ نہیں ہے، جدید دور نہیں ہے، محفوظ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بابا قلم نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، لکھنے کی باتیں نہیں ہے، ساری دنیا تک بات کیسے پہنچے گی، سوال ذہن میں آتے کیسے پہنچے گی، جواب آتا ہے پہنچ تو گئی ہے، پھیل تو گئی ہے، آ تو گئی ہے، آج کے دور میں بھی پوچھنا چاہتا ہے، تو سوال اٹھا کیا پوچھے گا، ظلم پوچھنا چاہتا ہے، کردار پوچھنا چاہتا ہے، حسن پوچھنا چاہتا ہے، بچپن پوچھنا چاہتا ہے، لڑکپن پوچھنا چاہتا ہے، جوانی پوچھنا چاہتا ہے، شباب پوچھنا چاہتا ہے، عمل پوچھنا چاہتا ہے، رات پوچھنا چاہتا ہے یا دن پوچھنا چاہتا ہے، اجالا پوچھنا چاہتا ہے یا تاریکی پوچھنا چاہتا ہے، معراج پوچھنا چاہتا ہے یا نماز پوچھنا چاہتا ہے، ہجرت پوچھنا چاہتا ہے یا سفر پوچھنا چاہتا ہے، عبادت پوچھنا چاہتا ہے یا معاشرت پوچھنا چاہتا ہے، معاملات پوچھنا چاہتا ہے یا معمولات پوچھنا چاہتا ہے، عقل و خرد پوچھنا چاہتا ہے یا علم و فضل پوچھنا چاہتا ہے، تندرستی اور صحت پوچھنا چاہتا ہے یا عظمت اور رفعت پوچھنا چاہتا ہے، بلندی پوچھنا چاہتا ہے یا مقام پوچھنا چاہتا ہے، بیویاں پوچھنا چاہتا ہے یا بیٹیاں پوچھنا چاہتا ہے، اولاد پوچھنا چاہتا ہے یا خاندان پوچھنا چاہتا ہے، حسب پوچھنا چاہتا ہے یا نسب پوچھنا چاہتا ہے، لڑکپن پوچھنا چاہتا ہے یا جوانی پوچھنا چاہتا ہے، پہاڑ پہ چڑھنا پوچھنا چاہتا ہے یا اترنا پوچھنا چاہتا ہے، دعوت پوچھنا چاہتا ہے، ایمان پوچھنا چاہتا ہے، ایمان پوچھنا چاہتا ہے، کلام پوچھنا چاہتا ہے، بیانیہ پوچھنا چاہتا ہے اور بیان پوچھنا چاہتا ہے،
सुसर पूछना चाहता है, इज्जत पूछना चाहता है, या आज़म पूछना चाहता है, कुरान पूछना चाहता है, कलाम पूछना चाहता है, पैगाम पूछना चाहता है, और जिब्राइल पूछना चाहता है, मिकाईल पूछना चाहता है, इसराफील पूछना चाहता है, कुरान का उतरना पूछना चाहता है, या पढ़ना पूछना चाहता है, सुफा पूछना चाहता है, या सुफे का चबूतरा पूछना चाहता है, सीधा बैतुल्लाह पूछना चाहता है, छत पूछना चाहता है, तवाफ पूछना चाहता है, मताफ पूछना चाहता है, सफा मरवा पूछना चाहता है, लिबास पूछना चाहता है, एहराम पूछना चाहता है, पहनना पूछना चाहता है, उठना पूछना चाहता है, सोना पूछना चाहता है, या जागना पूछना चाहता है, इबादत पूछना चाहता है, या रियासत पूछना चाहता है, तारीकी पूछना चाहता है, या दिन पूछना चाहता है, रात की बात पूछना चाहता है, या दिन की बात पूछना चाहता है, और सजदा पूछना चाहता है, क़ियाम पूछना चाहता है, सजदे की दुआ पूछना चाहता है, रुकू की दुआ पूछना चाहता है, झुक जाना पूछना चाहता है, या जुल्फ की लंबाई पूछना चाहता है, या कुर्ते की लंबाई पूछना चाहता है, या पगड़ी के बल पूछना चाहता है, या चेहरे के असरात पूछना चाहता है, या मुस्कुराहट वाले लब पूछना चाहता है, हंसते में दांत कितने नजर आते थे ये पूछना चाहता है, प्यार में क्या हैसियत थी ये पूछना चाहता है, गुस्से में क्या कैफियत थी ये पूछना चाहता है, घोड़े पर चढ़ना पूछना चाहता है, उतरना पूछना चाहता है, या काफिला पूछना चाहता है, कारवां पूछना चाहता है, दावत पूछना चाहता है, आने वाले पूछना चाहता है, या सिद्दीक का तख्ता पूछना चाहता है, या मुस्कुराहट पूछना चाहता है, गार पूछना चाहता है, गार का दहाना पूछना चाहता है, रखा हुआ सर पूछना चाहता है, उठती हुई चमक पूछना चाहता है, बहती हुई रहमत पूछना चाहता है, रब का फजल पूछना चाहता है, करम पूछना चाहता है, इनायत पूछना चाहता है, मेहरबानी पूछना चाहता है, और महबूब की जिंदगी के उसूल पूछना चाहता है, ज़ाब्ता पूछना चाहता है, दस्तूर पूछना चाहता है, मंशूर पूछना चाहता है, हया पूछता है, वफा पूछता है, सदाकत पूछता है, दियानत पूछता है, अमानत पूछता है, बैतुल्लाह जाना पूछना चाहता है, या बैतुल खला जाना पूछना चाहता है, सोने की दुआ पूछना चाहता है, जागने की दुआ पूछना चाहता है, शीशा देखने की दुआ पूछना चाहता है, कदम उठाने की दुआ पूछना चाहता है, निगाह की बात पूछना चाहता है, कब्र की बात पूछना चाहता है, मकबरे की बात पूछना चाहता है, विलादत की बात पूछना चाहता है, रिसालत की बात पूछना चाहता है, वफा पूछना चाहता है, मदीना पूछना चाहता है, रोजा पूछना चाहता है, दर दीवार पूछना चाहता है, पलाद मिट्टी और गारे पूछना चाहता है, मस्जिद नबी की तामीर पूछना चाहता है, तालीम पूछना चाहता है, तकबीर पूछना चाहता है, हिकमत पूछना चाहता है, यतलू अलैहि आयाती की तफसीर पूछना चाहता है, तशहीर पूछना चाहता है, तफसीर पूछना चाहता है, सूरत पूछना चाहता है, नक्श पूछना चाहता है, अक्स पूछना चाहता है, कलम पूछना चाहता है, रनाई पूछना चाहता है, रोशनी पूछना चाहता है, बरकत पूछना चाहता है, ए यहाँ आसमान के बादल का सर पे आना पूछना चाहता है, दरख्तों का हाथ सलाम करना पूछना चाहता है, उठ उठ कर हाथों में दुआएं पूछना चाहता है, आए पूछना चाहता है, सिसकियां पूछना चाहता है, रोना पूछना चाहता है, आंसू पूछना चाहता है, तलब पूछना चाहता है, करम पूछना चाहता है, फजल पूछना चाहता है, हया में वफा में अदा में पूछना चाहता है, हर जिंदगी के शोबे को पूछना चाहता है, नशे व फराज को पूछना चाहता है, कुव्वत ताकत को पूछना चाहता है, फतह को पूछना चाहता है, बैतुल्लाह की छत देखना चाहता है, दीवारें देखना चाहता है, हजर अस्वद पे जाना चाहता है, बोसा देना देखना चाहता है, मकाम पे खड़ा देखना चाहता है, मकाम इब्राहिम पे दुआएं देखना चाहता है, सजदे करना चाहता है, पूछ क्या चाहता है, बता क्या पूछना चाहता है, सवाल कर क्या करना चाहता है, मुझे आपका ही मन्ना साहब ये सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन दौर कंप्यूटर का नहीं है, कैमरे का नहीं है, कलम का नहीं है, कागज का नहीं है, कहने वाला कहता ये सब कैसे पता चलेगा, मैंने कहा और कंप्यूटर का नहीं है, कागज का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं है, सवाल आते हैं दौर किसके, जवाब देने लगे दौर है साहबा 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 साहबा
حضرات تشریف رکھیں. توجہ، میں نے اسی لیے کہا تھا دل تھام کے بیٹھنا. بیٹھ جائیں، سارے ہی بیٹھ جائیں، کوئی کھڑا نہ رہے، آپ بھی بیٹھ جائیں. گواہان نبوت، ہائے 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 ہائے، پوچھ تو صحیح یہ کیسے ہوا، یہ کس طرح ہوا، یہ کس طرح ہو گیا، یہ سب کچھ آج کس طرح ہے. بابا گواہ کون تھے؟ کون تھے؟ گواہ کون تھے؟ دیکھنے والے کون تھے؟ ساتھ کون تھے؟ کھڑے کون تھے؟ موجود کون تھے؟ دیکھتے کون تھے؟ لیتے کون تھے؟ پڑھتے کون تھے؟ شاگرد کون تھے؟ سپاہی کون تھے؟ کارکن کون تھے؟ ورکر کون تھے؟ کھڑے کون تھے؟ ساتھ کون تھے؟ پیچھے کون تھے؟ دائیں کون تھے؟ بائیں کون تھے؟ آئے کون تھے؟ پہلے کون تھے؟ بڑے کون تھے؟ بڑے کون تھے؟ صفا پہ کون تھے؟ چبوترے پہ کون تھے؟ مکہ میں کون تھے؟ مدینہ میں کون تھے؟ ہجرت میں کون تھے؟ مسجد نبوی میں کون تھے؟ صفا میں کون تھے؟ مصلی میں کون تھے؟ کھڑے کون تھے؟ سجدوں میں کون تھے؟ رکوع میں کون تھے؟ قیام میں کون تھے؟ جہاد میں کون تھے؟ بدر میں کون تھے؟ احد میں کون تھے؟ خیبر میں کون تھے؟ حنین میں کون تھے؟ تبوک میں کون تھے؟ قرآن میں کون تھے؟ آیاتوں میں کون تھے؟ لفظوں میں کون تھے؟ بیانوں میں کون تھے؟ چاند میں کون تھے؟ حکمت میں کون تھے؟ تدبر میں کون تھے؟ تورات میں کون؟ زبور میں کون؟ انجیل میں کون؟ آیاتوں میں کون؟ لفظوں میں کون؟ آج ہماری زبانوں میں کون؟ کرداروں میں کون؟ گفتار میں کون؟ دل میں کون؟ بیان میں کون؟ ایمان میں کون؟ عقیدے میں کون؟ نظریے میں کون؟ سوچوں میں کون؟ اور مٹانے والے سن لے میری بات، ہر جوان کی زبانوں میں آج بھی کون ہے؟ گواہان نبوت، ہائے ہائے، لفظ ہی کتنا پیارا ہے. کوئی کہتا ہے میں شہر کا گواہ، کوئی کہتا ہے میں کیس کا گواہ، کوئی کہتا ہے میں گھر کا گواہ، کوئی کہتا ہے لیڈر کا گواہ، کوئی کہتا ہے کارکن کا گواہ، کوئی کہتا ہے ورکر کا گواہ، کوئی کہتا ہے قتل کا گواہ، کوئی کہتا ہے شہروں کا گواہ، کوئی کہتا ہے مسجدوں کا گواہ، کوئی کہتا ہے علاقوں کا گواہ. صحابہ تم کون ہو؟ صحابہ تم کون ہو؟ یہ تو سب یہاں کے گواہ ہیں. تم کس کے گواہ ہو؟ کہتے ہم رسول کے چہرے کے گواہ ہیں، ولادت کے گواہ ہیں، عظمت کے گواہ ہیں، رفعتوں کے گواہ ہیں، سجدوں کے گواہ ہیں، قیام کے گواہ ہیں، رکوع کے گواہ ہیں. توجہ میری طرف کرنا، ذرا محبت کی دنیا میں آنا. میں نے کہا پوچھتا ہوں یہ شخص کون ہے؟ کہتے اس نے پیر کو دیکھا ہے، اس نے ولی کو دیکھا ہے، اس نے کتب کو دیکھا ہے، اس نے ابدال کو دیکھا ہے، اس نے وزیر کو دیکھا ہے، اس نے صدر کو دیکھا ہے. میں نے کہا کب دیکھا ہے؟ کہا یوں دیکھا ہے. میں نے کہا کیسے دیکھا ہے؟ کہا سواری پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، اترتے ہوئے دیکھا ہے، گلی سے دیکھا ہے، نکڑ سے دیکھا ہے، ایک لمحے میں دیکھا ہے، کاروان میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، قافلوں میں آتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے کہا کیسے دیکھا؟ کہا یوں سے یوں تک دیکھا. میں نے کہا کیسے دیکھا؟ کہا ایسے سے ایسے دیکھا. میں نے کہا کتنی بار دیکھا؟ اس نے کہا ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، چار بار دیکھا. ارے صحابہ انہوں نے تو میزان کو دیکھا ہے، انہوں نے پیر کو دیکھا ہے، انہوں نے مرشد کو دیکھا ہے. تم نے کس کو دیکھا ہے؟ جواب دیتے ہم نے رسول کو دیکھا ہے، آمینہ کے لال کو دیکھا ہے، عبداللہ کے لخت جگر کو دیکھا ہے، آمینہ کے لال کو دیکھا ہے، نبیوں کے امام کو دیکھا. میں نے کہا کیسے دیکھا ہے؟ کہا سجدے میں ہم نے دیکھا، قیام میں ہم نے دیکھا، رکوع میں ہم نے دیکھا، جلال میں ہم نے دیکھا، جمال میں ہم نے دیکھا، راستوں میں ہم نے دیکھا، آتے ہوئے ہم نے دیکھا، جاتے ہوئے ہم نے دیکھا، پیار میں ہم نے دیکھا، الفت میں ہم نے دیکھا. میں نے کہا کیسے دیکھا؟ کہ نگاہیں ہماری تھی، چہرہ رسول کا تھا. نگاہیں ہماری تھی، چہرہ رسول کا تھا. میں نے کہا بتاؤ تم میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہے؟ جواب آتا ہے تم نے دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا، ہماری بات یہی ختم نہیں ہوئی. میں نے کہا صحابہ تمہارا کمال کیا ہے؟ کہ ہمارا کمال سنتے ہو تو سمجھو تم نے دل سے تصدیق کی،
دیکھا, کسی نے 2 بار دیکھا. کسی نے کہا مولانا صاحب مجھے دیکھو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں حضور کو دیکھا. میں آگے بڑھا, میں نے پیشانی چوم لی, میں نے اور چوم لی, آنکھیں چومی. ان آنکھوں سے دیکھا ہے, بند کر کے آنکھیں, خواب میں دیکھا ہے. ہائے ہائے بڑا آلہ ہے. مولانا صاحب اس کے خلاف بات نہ کرو. میں نے کہا کیوں؟ اسے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے. میں نے اس کی توہین برداشت نہیں ہے. جس نے خواب میں زیارت کی اس کی توہین کیسے برداشت ہے جس نے ہر بار زیارت کی؟ اور یارو نبی کو سبھی نے دیکھا, صحابہ نے, لیکن ایک نے دیکھا تو نرالا دیکھا, کمال دیکھا, کمال دیکھا, ایسا دیکھا جیسا کسی نے نہیں دیکھا, ایسے دیکھا جیسے کسی نے نہیں دیکھا, اس طرح دیکھا جس طرح کسی نے نہیں دیکھا, وہاں دیکھا جہاں کسی نے نہیں دیکھا. اسی نے دیکھا, اسی نے دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا. جن راتوں میں اس نے دیکھا ان راتوں میں کسی نے نہیں دیکھا. کیوں نہیں دکھایا؟ لٹایا دکھا دیا, کھڑا دکھایا, پھر کندھوں پہ بٹھایا. توجہ ہے میری طرف؟ اگر محبت ہو تو میں کچھ جملے کہنے لگا ہوں. حضور بستر سے اٹھے, علی کو بستر پہ سلا دیا. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے علی کی, کیا بات ہے علی کی. نبی کے بستر پر ہے. میں نے کہا علی کیا ہوا؟ کہتے ہیں جو مزہ آج آیا کبھی نہیں آیا. میں نے کہا مزہ کس میں تھا؟ کہا نبی کے بستر میں. نیچے بستر ہے, اوپر چادر ہے. علی لیٹ گیا, نبی اٹھ گئے, بستر چھوڑ کر باہر آ گئے. علی مزوں میں سو گئے. میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی, علی نبی خطرے میں جا رہا ہے, باہر دشمن کھڑے ہیں, آپ مزے سے سو رہے ہو, مزے سے سو رہے ہو. علی جواب دیتے ہیں مزے سے کیوں نہ سو, جا کس کے پاس رہا ہے؟ جا کس کے پاس رہا ہے؟ جب نبی ابو بکر کے پاس ہو پھر خطرے کی بات ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں فلاں فلاں محفوظ ہاتھوں میں, فلاں محفوظ ہاتھوں میں, خطرے کی بات نہیں. ہمارا ملک کہتے ہیں خطرہ نہ ڈرو, ایٹم بم محفوظ ہاتھوں میں. علی نے کہا میں کیوں ڈروں؟ حضور محفوظ ہاتھوں میں. توجہ کرنا فیصلہ آباد والوں. حضور گھر سے نکلے, کہاں جا رہے ہیں؟ آقا کہاں جا رہے ہیں؟ آمنہ کے لال کہاں جا رہے ہیں؟ کائنات کے چاند کہاں جا رہے ہیں؟ نبیوں کے امام کہاں جا رہے ہو؟ رسولوں کے مقتدیٰ کہاں جا رہے ہو؟ آپ تو گھر پہ لیٹے ہوئے تھے, جبرائیل آ گئے تھے. آپ تو سوئے ہوئے تھے, جبرائیل نے جگایا تھا. آپ کو باہر نکال کر براق پہ بٹھایا تھا. فرشتوں کا سردار آپ کے پاس آیا تھا, کائنات کے سردار آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آئے ہائے جھوم جاؤ, صحابہ والوں جھوم جاؤ. گستاخ کی مٹی پلید ہو گئی, مر گیا, اسی بات پہ مر گیا. حضور صدیق کے دروازے پر. میں نے کہا کہ بلا لیتے نا, گئی کیوں؟ وہ تو سر کے بل آ جاتا. کاج بلاؤں گا نہیں جاؤں گا. کل دنیا یہ نہ کہہ دے ابو بکر خلافت لینے آیا تھا, جا کر بتا رہا ہوں نبی خلافت دینے آیا تھا. صداقت صدیق اکبر, امامت صدیق اکبر, خلافت صدیق اکبر, عظمت صدیق اکبر, شان صدیق اکبر. وہ سب نے دیکھا. گواہ تو سارے ہی ہیں, لیکن یہ گواہ کمال نہیں. گھر گیا, اندر چلے گئے. آپ میں پوچھتا ہوں فیصلہ آباد والوں خوش کیوں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں منسٹر ہمارے گھر آیا تھا, پیر ہمارے گھر آیا تھا, مرشد ہمارے گھر آیا تھا, مفتی صاحب آپ کہتے ہو شاہ صاحب میرے گھر آئے تھے, مولانا حامد صاحب کہہ رہے تھے اعظم صاحب ہمارے گھر آتے تھے, حیدری صاحب آتے تھے. آج فخر سے بتاتے ہیں
ہم بھی کہتے ہیں ہمارے گھر آتے تھے. کیا بات ہے یار, ابو بکر تمہارے پاس کون آیا ہے؟ تمہارے پاس کون آیا ہے؟ کائنات کا امام آیا ہے. وہ ایک ایک کر آ جانا, بیٹھ کر چائے پینا, یہ بات اور ہے. جو میں کرنے لگا ہوں وہ اور ہے. میں نے اماں سے پوچھا کون آیا تھا رات؟ کہا وزیر اعظم آیا تھا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آیا نہیں تھا, میرے بیٹے کو ساتھ لے گیا. ابو بکر حضور آئے تھے, کیا کیا؟ کہا میرا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے گیا. ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ ڈھونڈو کہاں ہے؟ کہا کیا ڈھونڈے, اسے تو حضور لے گئے. حضور کی وفا میں تو شک ہی نہیں, جسے لے گئے تو آج بھی ساتھ سلایا ہوا ہے. اور کہا کل جب قیامت کو اٹھوں گا چھوڑوں گا تھوڑا ہی, کیوں ہاتھ میں ہاتھ ہوگا. یہ یہاں بھی ساتھ ہے, یہ وہاں بھی ساتھ ہے, یہ اب بھی ساتھ ہے, تب بھی ساتھ ہے. جنت کے دروازے جب کھلیں گے ساتھ جا رہے ہوں گے سب لوگ, اس دروازے سے, اس دروازے سے. جنتی کہہ رہے ہیں اس دروازے سے, جنت کے دروازے کہہ رہے ہیں ابو بکر تو ادھر آ جا. جو اگلی بات کہہ رہا ہوں وہ حضور نے ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے گئے. ابو بکر کو حضور لے گئے. چلتے چلتے پہاڑ کے دانے پہ پہنچے. یہ مدینے کا رستہ نہیں ہے, یہ رستہ مدینے کا نہیں ہے, یہ رستہ ابو بکر اور حضور کا ہے. اور مدینے کا رخ اور طرف ہے, یہ ادھر سے جا کے یوں آئے. کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں یوں کر رہے, ہم نے کہا کوئی بات نہیں, سنت ہے. پریشان نہ ہو, انتظار کرو, جائیں گے ہم وہیں. ذرا تھوڑا سا ضبط کے بندھن باندھو. کہتے ہیں پنجابی میں پہنچ کے رکھو, پہلے نہ کٹو, سنبھلو, آئیں گے. کوئی بات نہیں, یہ رستہ مدینے کا نہیں ہے لیکن قافلہ مدینے کا ہے. رخ مدینے کا ہے, سوچ مدینہ ہے. جانا ادھر ہی ہے, ادھر سے جا رہے ہیں, ادھر سے جا رہے ہیں, ایسے آئیں گے تو طریقہ ہے. چلے گئے. جو کہنا چاہتا ہوں, پہاڑ کے قریب پہنچے, ابو بکر بیٹھ گئے. ابو بکر بیٹھ گئے, حضور کھڑے. بیٹھے کیوں؟ بیٹھے کیوں؟ جواب آیا بٹھانے کے لیے. اور بٹھاتے کیوں؟ اٹھانے کے لیے. اٹھاتے کیوں؟ پہنچانے کے لیے. پہنچاتے کیوں؟ بچانے کے لیے. اور بچاتے کیوں؟ چولی میں سلانے کے لیے. دیکھا تو سب نہیں ہے, اس نے کمال دیکھا, ساری دنیا سے چھپا لیا, کندھوں پہ بٹھا دیا, پہاڑ پہ چڑھا دیا. کسی نے کہا حضور بیٹھ گئے, ابو بکر کھڑے ہو گئے. حضور بیٹھ گئے, ابو بکر. میں نے کہا صرف کھڑے ہوئے؟ کہتے ہاں. میں نے کہا نہیں, بڑے ہو گئے. کہا کیسے بڑے ہو گئے؟ میں نے کہا سنو نہیں, افضل البشری بعد الانبیاء, وہ سارے ہی گواہ ہیں مگر بڑے گواہ کا نام ابو بکر ہے. بس آپ کے جواب سے پتہ چلتے ہیں باتیں آپ کو یاد ہیں. میں آگے جا رہا ہوں. حضور نے زندگی کے جتنے وقت گزارے, میرا چیلنج ہے دنیا کو, بتاؤ کوئی بات بتاؤ جو خفیہ ہو, ظاہر نہ ہو, پتہ نہ ہو, بات معلوم نہ ہو, کوئی ایک تو بتاؤ. اور پوچھتا ہوں دشمنوں سے جو توہین کرتے ہیں, بتاؤ تم کہتے ہو سب باتیں بتائیں, تو بتاؤ بتائی کس نے؟ جو کہتے ہیں 3 رہ گئے تھے, کتنے رہ گئے تھے؟ ان کو بتاؤ پھر ساری باتیں ان 3 سے ثابت ہیں. یہ اٹھنا, یہ بیٹھنا, یہ چڑھنا, یہ کہنا, یہ بولنا, یہ فتح, یہ کامیابی, یہ سب کس نے بتائی ہے؟ دشمن اعتراض کرنے کے باوجود جواب کوئی نہیں بن پاتا, تو ایک ہی کہتے ہیں سانپ 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 سانپ
ہوں گے, ہم کھڑے ہوں گے جب ضرورت پڑے گی, اور جب ہم کہیں گے تو یہ سارے ہی کھڑے ہوں گے. ہاں ہاں یہ ہوں گے. ارباب اقتدار میری بات کو غور سے سنو, ہم ملک دشمن نہیں, ہم ریاست کے مخالف نہیں, ہم محب وطن ہیں, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے آج نہیں ہمیشہ. جنگوی شہید سے لے کر آج تک ایک لیڈر بتاؤ جس نے کبھی ریاست کے خلاف بولا ہو؟ بولا؟ ارباب ریاست کیا وجہ ہے؟ جب ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تم کیوں نہیں کھڑے؟ جب ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں تم کیوں مخالف ہو؟ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں, ہم فسادات کا خاتمہ چاہتے ہیں. کیوں؟ یہ ملک ہمارا ہے, یہ شہر ہمارا ہے, یہ بستی ہماری ہے, اس میں ہم بدامنی چاہتے ہیں. بدامنی ہوتی کب ہے؟ میں نے گفتگو کی, شاہ صاحب نے گفتگو کی, اور کھلا کہہ دیا, کمال نے کہہ دیا مجھے بلاؤ یا خود آؤ. اپنے یہاں بلانے کو بھی تیار ہے, تمہارے یہاں آنے کو بھی تیار ہے. تو سوال پوچھتا ہوں, آتے کیوں نہیں ہوں, یا پھر بلاتے کیوں نہیں؟ اس نے رشتہ داریاں بتائی ہیں نا. پڑھے لکھے لوگوں, دکانداروں, تاجروں اور مزدوروں, تم سے پوچھتا ہوں, میں پیار بتاتا ہوں میں مجرم ہوں, وہ لڑائی بتاتے ہیں وہ امن پسند ہے. عجیب بات نہیں, جو پیار کی بات کرے اس پر پابندی ہے, جو توڑ کی بات کرے اس کے لیے پروٹوکول ہے. یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میری پوری گفتگو میں میں نے کسی پر طنز کی, کسی پر تنقید کی, جو سچ تھا وہ بتایا, لیکن طریقے سے بتایا. کوئی لڑائی کی صورت پیدا میرے جانے کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارے خلاف تھا. کہے گا تو پھنس جائے گا, اگر کہے گا تو جو کچھ میں نے کہا لوگ سمجھیں گے یہی ہے, اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا لوگ کہیں یہی ہے. جب یہ نہیں چاہتا تو آ بھی نہیں سکتا. جب وہ نہیں آ رہے تو انتظامیہ کیوں آتی ہے؟ ہم امن چاہتے ہیں, بدامنی. ملک میں ہونے والی گستاخیوں کے خلاف ہم اجتماعات میں احتجاج کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں, اس ملک میں قانون بننا چاہیے. وزیر اعظم کہتے ہیں ہم قانون بنا رہے ہیں. میں نے کہا کس بات کا کہ کسی کی کوئی توہین نہ کر سکے. ہم آرڈیننس لا رہے ہیں, کسی کی بیوی, کسی کی ماں, کسی کے بیٹے, کسی کی عزت کا اچھالا جائے. میں نے کہا یہ کون ہے جن کی بات تم کرتے ہو؟ کہا یہ پاکستان کے شہری ہیں. میں نے کہا اگر پاکستان کی شہری کی توہین ہو اس کے لیے آرڈیننس آ سکتا ہے, تو مدینے کے پہلے حکمران کی توہین ہو آرڈیننس کیوں نہیں آنا چاہیے؟ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے نہیں چاہیے؟ ہم اس ملک میں بدامنی نہیں چاہتے, امن چاہتے اور قانون چاہتے, جھگڑا نہیں چاہتے. اور میں کھلا کہہ رہا ہوں, ہم قانون چاہتے ہیں صحابہ کی عزت کا, اور ہم قانون چاہتے ہیں اہل بیت کی عزت کا. میں اس اسٹیج اور ذمہ دار اسٹیج پہ کھلی بات کر رہا ہوں. ایک کاغذ لے آؤ, اس کاغذ پہ مجھ سے سائن لے لو, اور اوپر ان سے لکھوا لو اہل بیت کی گستاخ کی سزا کیا ہے. سزا وہ لکھ دیں گے, سائن میں کر دوں گا. کیا سزا دینی ہے؟ جو سزا تم کہو گے ہم ماننے کو تیار ہیں. سائن ان سے لے لو, گستاخی صحابہ کی سزا ہم لکھ دیں گے. یہ لڑائی کی بات ہے, یہ جھگڑے کی بات ہے. ہم ملک محفوظ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس میں بدامنی کا خاتمہ چاہتے ہیں, ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ تمام فرقوں کے, جس نے کلمہ پڑھا صحابہ اس کے. کیوں؟ نبوت کے گواہ کون ہیں؟ اگر صحابہ کو کوئی مشکوک کرتا ہے اس کا مطلب ہے گواہوں کو مشکوک کرتا ہے. جب گواہ مشکوک ہوں گے کیس مشکوک ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا. دشمنان صحابہ اسلام کی عمارت گرانا چاہتے ہیں, اصحاب کے غلام اسلام کی عمارت بچانا چاہتے ہیں. جنگ عمارت گرانے اور بچانے کی ہے. وہ حملہ آور ہم دفاع کر رہے ہیں. کیوں؟ صحابہ بچیں گے کیس بچے گا, کیس بچے گا دعویٰ بچے گا, دلیل بچے گی, قرآن بچے
گا، ایمان بچے گا، کلمہ بچے گا، عبادت بچے گی، ریاست بچے گی، نظام بچے گا، ایمان بچے گا، صحابہ نہیں بچیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اس بچانے کے لیے ہمارا ساتھ دو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے سب دو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑا کرے۔ سب نے پڑھا ہے؟ جس نے نہیں پڑھا سنا تو ہے نا؟ جس نے سنا بھی نہیں اس کو آتا تو ہے نا؟ سب شامل ہو۔ ہم کلمہ پڑھ کے یہ عزم کر رہے ہیں ہم پاکستان کا دفاع کریں گے۔ ہم عزم کر رہے ہیں مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کریں گے۔ کرو گے مدح صحابہ؟ کرو گے دفاع صحابہ؟ ہاتھ کھڑے کرو جو بیٹھ جاؤ، ابھی بیٹھ۔ ہاتھ کھڑے کرو جو دفاع صحابہ کریں گے۔ آپ بھی بیٹھ جاؤ، بھی بیٹھ جاؤ، صرف ہاتھ کھڑے کرو، خود نہیں۔ سب دفاع صحابہ کرو گے؟ مبارک ہو سب کو، مبارک ہو۔ بھائی کس بات کی مبارک؟ نام ہمارا سپاہی صحابہ، کام ہمارا دفاع صحابہ۔ سب کو مبارک ہو، یہ عزم کر کے سب جماعت میں شامل ہو گئے۔ دیکھیے جو شامل ہو گئے وہ ہاتھ کھڑے کریں آپ۔ کمال ہے یار، کوئی راہ تو نہیں ہے؟ سب شامل ہو گئے، یہ بھی ہمارا کمال ہے۔ لوگ اپنی جماعتوں میں شامل کرنے کے لیے فارم فل کرواتے ہیں، پھر فیس لیتے ہیں۔ نام نے فارم فل کروایا، نام نے فیس لی، مفت میں تمہیں صحابہ کا غلام بنا دیا۔ محنت کرو گے، گلی گلی پیغام پہنچاؤ گے، صحابہ کے تذکرے کرو گے، حلقے بناؤ گے، تفسیریات عظمت صحابہ کی درس دو گے، حکایت صحابہ کی تعلیم کرو گے، بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے، گلیوں اور چوکوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے، صحابہ کے کردار کو اپناؤ گے، پھیلاؤ گے، تذکرے کرو گے، محبتوں کی بات عام کرو گے، صحابہ کے تذکرہ چوک چوراہے پہ کرو گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرتے ہو، ارادے جن کے پختہ، نظر جن کی خدا پر ہو، طلعتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ مفتی صاحب کام کی دعا کریں۔